بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو چیپٹر ہے جی ٹالرنس۔ اس مضمون میں مصنف رواداری کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے خیال میں مغربی تہذیب کی تعمیر نو کے لیے محبت کی نسبت رواداری کی زیادہ ضرورت ہے۔ مصنف کے نزدیک محبت پرائیویٹ معاملات میں تو زبردست شے ہے، لیکن قوموں کے معاملات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ خیال کہ دو مختلف ملکوں کے لوگ آپس میں محبت کرنے لگیں ایک عبث سی پیدا بات ہے۔ دنیا کی آبادی میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے۔ ہر ملک میں مختلف رنگ و نسل و مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ اب اگر ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے تو یہ ایک ناممکن کام ہے۔ البتہ ان کے درمیان رواداری پیدا کی جا سکتی ہے۔ مصنف کے نزدیک قیام امن کے لیے برداشت اور رواداری کی ضرورت ہے۔ رواداری ایک بے کیف سی خوبی ہے، اس میں کوئی قوت اور ڈرامائی بات نہیں ہوتی، لیکن ایک ہی ملک میں مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کو متحد کر سکتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں۔ رواداری ایک ایسا جذبہ ہے جس میں ہم نہ کسی سے محبت کرتے ہیں اور نہ نفرت، بلکہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ قوت برداشت کی ہر وقت، ہر محفل اور ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ قوت برداشت ایک ایسی خوبی ہے جس پر ماضی کے مفکروں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ رواداری پر کسی نے کوئی قابل ذکر نظم نہیں لکھی، البتہ محبت پر لوگوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ مثلاً سینٹ پال اور دانتے بہت بڑے مذہبی عالم تھے، لیکن انہوں نے برداشت کا سبق نہیں دیا۔ لیکن ہندوستان میں مہاراجہ اشوک نے باہمی مفاہمت اور امن کے الفاظ لکھوائے۔ اس کے علاوہ جان لاک، سڈنی اسمتھ اور گوئٹے نے رواداری کی اہمیت پر بہت کچھ لکھا۔ مصنف کا خیال ہے کہ رواداری اب بھی بہت بڑی قوت ہے، یہ دنیا کے معاملات کو سنوارنے کا کام دے سکتی ہے۔ اردو ترجمہ۔ اس مضمون میں مصنف جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا کی تعمیر نو میں رواداری اور قوت برداشت کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ مصنف کے نزدیک یورپین اقوام کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 ذہن کی صحت مندانہ حالت، نمبر 2 رواداری۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ جنگ عظیم دوم اپنے ہمراہ بے شمار تباہی لائی تھی۔ عوامی رہنما مصنف کے نزدیک مسئلے کا اصل حل نفسیاتی ہے، نہ کہ اقتصادی اور سیاسی۔ تعمیر نو کی تمام پالیسیاں اور منصوبے صرف اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اگر ان کے پیچھے صحت مندانہ ذہن ہو۔ انگلینڈ کو ہم صرف اس وقت خوبصورت بنا سکتے ہیں اگر انگلینڈ کے لوگ ہر گلی اور ہر گھر کو خلوص اور تحریکی جذبے سے بنائیں۔ دوم تعمیر نو کے لیے رواداری کی ضرورت ہے۔ اس کے خیال میں ہم دنیا میں ازسر نو امن اور نظم بحال کر سکتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رواداری سے رہیں۔ رواداری ایک بہت بڑی خوبی ہے جو کہ انسانی تہذیب کی تعمیر میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ مصنف کے خیال میں لوگ اپنے ملک کی تعمیر نو کا کافی ذکر کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اس وقت تک اپنی قوم یا ملک کی تعمیر نہیں کر سکتے جب تک ان کے ذہن کی حالت مضبوط نہ ہو، اور یہ کہ ان کی ذہنی نفسیات صحیح نہ ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذہن کی صحیح حالت کسے کہتے ہیں؟ ایم فورسٹر بیان کرتا ہے کہ لوگ عام طور پر انسانی تہذیب کی تعمیر نو کے لیے محبت کا نام لیتے ہیں اور وہ محبت کو ہی ذہن کی صحیح حالت کا نام دیتے ہیں، لیکن مصنف ایسے لوگوں کے ساتھ متفق نہیں۔ اس کے خیال میں محبت پرائیویٹ زندگی میں تو بلا شبہ ایک طاقت کا نام ہے، لیکن عوامی زندگی میں محبت کام نہیں دیتی۔ محبت کو بار بار آزمانا وسطی کی عیسائی تہذیبوں اور فرانسیسی انقلاب کے دوران آزمایا گیا ہے، لیکن محبت قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں ناکام رہی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم محبت صرف اسی سے کرتے ہیں جنہیں جذباتی طور پر جانتے ہیں، لیکن عوامی معاملے میں قومیں ایک دوسرے کو اچھی طرح نہیں جانتی۔ قوموں کی تعمیر نو کے لیے کسی کم ڈرامائی اور کم جذباتی شے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے خیال میں یہ چیز رواداری ہوتی ہے۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ رواداری ایک سرگرم و متحرک خوبی نہیں، یہ ایک اکتا دینے والی خوبی ہے، یہ منفی خوبی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہنا اور مختلف چیزوں کو برداشت کرنا۔ یہ وہ خوبی ہے جس کی جنگ کے بعد کے دنوں میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ ذہنی کیفیت ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو مختلف قوموں اور جماعتوں کو تعمیر نو کے کام میں اکٹھے مل کر کام کرنے کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔